مستونگ میں فائرنگ سے شہید سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صوبائی وزیروں، بلوچستان ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں کے ججز اور ایڈوکیٹ جنرل نے شرکت کی۔ سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور ان کے محافظ کو ولی خان بائی پاس پر مسلح افراد نے شہید کیا۔ ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری زخمی ہوئے۔ مستونگ میں دہشت گردوں کا انصاف کے رکھوالوں پر وار، سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور گن مین شہید ہو گئے۔ واقعے میں ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری زخمی ہوئے۔ ایس ایچ او تھانہ مستونگ کا کہنا ہے جج صاحبان کو کوئٹہ سے سیشن کورٹ مستونگ آتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے کہا دہشت گرد سزائیں ملنے پر ججز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ججز کی حفاظت کے لیے کچھ کام اس پہ ہوا بھی ہے اور مزید ہم اس میں قانون سازی کریں گے تاکہ ہمارا جو طبقہ ہے انصاف فراہم کرنے والا وہ محفوظ رہے۔ ماہرین قانون نے دہشت گردی کے کیسز سننے والے ججز اور گواہوں کی حفاظت کے لیے قانون سازی اور پہلے سے موجود قوانین پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ سارے جو ججز ان کے جو دہشت گردی کے کیسز چلتے ہیں ان کو بالکل پورے تحفظ دینے کی ضرورت ہے۔ شہادت کی بھی پروٹیکشن ہوتی ہے، ان کی حفاظت کا بھی قانون موجود ہے، وکلا کی بھی پروٹیکشن کا قانون موجود ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا۔ فیسلیس کورس کے حوالے سے، گواہان کے تحفظ کے حوالے سے پہلے بھی قانون موجود ہے، ویڈیو لنک بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح گواہان کو جو ہے نا ان کی جو ہے آئیڈینٹی جو ہے ڈسکلوز کیے بغیر بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں ججز اور وٹنس پروٹیکشن قوانین موجود ہیں جو دہشت گردی کے مقدمات سننے والے ججز اور گواہان کی شناخت ظاہر نہ کرنے کا پابند بناتے ہیں۔ کراچی میں بابا بھیڑ جزیرے کی ننھی دعا مبینہ زیادتی کے بعد قتل، ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ 7 سال کی دعا گزشتہ روز لاپتہ ہوئی، لاش آج ماڑی پور میں جھاڑیوں سے ملی تھی۔ افضل خان رپورٹ کریں گے۔ ویلکم بیک۔ بھارت میں پرچہ لیک سکینڈل مودی سرکار کے لیے درد سر بن گیا۔ حکام کی طلبہ سے مذاکرات کی اپیل، نوجوانوں کا وزیر تعلیم کے استعفے پر اصرار۔ دہلی میں کاکروچ جنتا پارٹی اور طلبہ تنظیموں کا احتجاج جاری، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ وکلا بھی میدان میں آ گئے۔ سپریم کورٹ کے احاطے میں طلبہ سے اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کیا۔ شدید عوامی دباؤ اور سیاسی بحران کے بعد وزیراعظم مودی کو ہوش آ گیا، پرچہ لیک کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ اس کے باوجود احتجاجی تحریک تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے سربراہ کہتے ہیں پولیس ٹرک بھر کر پتھر لا کر دیتی ہے، بی جے پی کے غنڈے جان بوجھ کر حالات خراب کر رہے ہیں۔ بالی ووڈ کے سپر سٹار مودی کے خلاف بولنے سے ڈرتے ہیں۔ برطانوی نژاد امریکی صحافی مہدی حسن نے بھارتی اداکاروں کو کمزور قرار دے دیا۔ بھارتی صحافی سری نواسن سے گفتگو میں مہدی حسن نے کہا عالمی شہرت یافتہ فنکار مودی سرکار کے دباؤ سے محفوظ نہیں۔ سری نواسن نے بتایا صرف بالی ووڈ سٹار نہیں، کرکٹر اور دیگر شعبوں کے لوگ بھی خوف کے سبب خاموش رہتے ہیں۔ Bollywood stars don't seem to have any spines. They simply, when Modi clicks his fingers, they come running to whatever event he needs them at, to whatever endorsement he needs them to give them on social. Is that because they're all just kind of closet Hindu nationalists, or is it because they're just scared for their careers, their family's safety? Look what happened to Shah Rukh's son, right? He was arrested on charges of, drug. But I'd say a majority of them are scared. I don't think a majority of them are closet Hindu nationalists. But I think this goes back, Mehdi, to not just Bollywood. This is everybody. These are our cricketing greats, these are our athletes, these are our corporates across the board. I'm amazed, though, that in a country like India, the fame cannot protect them. These people, if the Modi government comes after. اسلام آباد میں روبوٹکس اور اٹونومس سسٹمز کی 2 روزہ نمائش اختتام پذیر۔ ہیومنائڈ اور اٹونومس روبوٹ شرکا کی توجہ کا مرکز رہے۔ زینب علی کی رپورٹ۔ روبوٹکس اور اٹونومس سسٹمز ایکسپو اسلام آباد کے پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں اختتام پذیر۔ 2 روز تک جاری رہنے والے ایکسپو میں روبوٹس، ڈرونز اور مصنوعی ذہانت پر مبنی منفرد مصنوعات توجہ کا مرکز بنی رہی۔ نجی ادارے کے ماہرین کے تیار کردہ ہیومنائڈ روبوٹ نیوی میں شرکا نے خصوصی دلچسپی لی، جو نہ صرف بات چیت کرتا ہے بلکہ خطرات سے آگاہ کرنے اور مشورہ دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ نیوی کا ایکسپیرینس بہت پرسنلائز ہے، اگر آپ سے بات کرے گا تو یہ ان باتوں کو یاد رکھے گا۔ مستقبل میں آپ جو بھی بات کریں گے پرانی باتوں کے بارے میں
ये उसको दोबारा से इसकी याददाश्त इतनी तेज़ है कि याद कर सकता है। हंगामी ऑपरेशन से दिफाई मकासद में इस्तेमाल होने वाला ऑटोनोमस रोबोट भी नुमाइश के लिए पेश किया गया। मेनली जो ड्रोन्स होते हैं उनको कनेक्शंस की ज़रूरत होती है, हम उनको कंट्रोल करते हैं, बट दिस ड्रोन इसको हम वे पॉइंट्स असाइन करेंगे एंड ये ऑटोनोमसली वहाँ पे फ्लाई करेगा। 1 kg का पेलोड भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग किसी भी जगह पे डिलीवरी ड्रोन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तब्दीलियों से मुतारिफ कराती इस नुमाइश में तलबा और तालिबात ने गहरी दिलचस्पी ली। आई थिंक ऐसे इवेंट्स होने रहने चाहिए पाकिस्तान में, बिकॉज जो वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजी की है, AI की है। AI एक्सपो के पहले रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिरकत की और AI प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले माहिरीन की जहानत और मेहनत को सराहा। कैमरामैन मुबश्शिर नजर के साथ ज़ैनब अली, ARY न्यूज़ इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।